بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین و ناظرین، 26 نومبر کو ایک مناظرہ مینار پاکستان پر بھی طے قرار پایا ہے۔ وہ مناظرہ ہوگا یا نہیں ہوگا، قطع نظر اس کے میں جس موضوع پر مناظرہ ہونا ہے اس پر تھوڑی بات کرتا ہوں۔ حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر مفتی مختار احمد حیدری صاحب دامت برکاتہ العالیہ، آپ کا مناظرہ مولانا صداقت فریدی کے ساتھ ہے اور ایمان ابو طالب پر بحث ہے۔ اب ایمان ابو طالب پر بات کر کے پھر میں مفتی صاحب کے حوالے سے کچھ عرض کروں گا۔ دیکھیے، اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فتویٰ اور حضرت علامہ مفتی پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فتویٰ، اس حوالے سے آپ کی بارگاہ میں مختصر طریقے سے عرض کروں گا۔ اور قرآن پاک کی ایک آیت ہے، سورۃ القصص ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 56۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ بے شک یہ نہیں کہ تم جسے اپنی طرف سے چاہو ہدایت کر دو، ہاں اللہ ہدایت فرماتا ہے جسے چاہے اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت والوں کو۔ اب یہ جو آیہ کریمہ ہے، اس آیہ کریمہ کا شان نزول کیا ہے، یہ دیکھیے میں نے ترجمہ کنز الایمان سے پڑھا ہے اور قرآن کی اس آیت کی تفسیر لکھ رہے ہیں حضرت صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ اس کے نیچے فرماتے ہیں تفسیر میں کہ شان نزول یہ ہے کہ مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ آیت ابو طالب کے حق میں نازل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان کی موت کے وقت ارشاد فرمایا، اے چچا کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تلقین کی، میں تمہارے لیے روز قیامت شاہد ہوں گا۔ انہوں نے کہا، اگر مجھے قریش کے عار دینے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ضرور ایمان لا کر تمہاری آنکھ ٹھنڈی کر دیتا۔ اب یہ دیکھیے، یہ بات حدیث پاک سے بھی واضح ہو گئی۔ فتاوی رضویہ میرے ہاتھ میں ہے، اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ ہے شرح المطالب فی مبحث ابی طالب، یہ رسالہ ہے۔ میں سب لوگوں کو کہوں گا، اہل سنت کے افراد کو خاص طور پر جو اس بحث میں پڑے رہتے ہیں، اس رسالے کو جو اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے، ایک مرتبہ اسے پڑھ کر دیکھیں، آپ کو روز روشن کی طرح حقیقت واضح ہو جائے گی۔ آپ سے ایک سوال ہوا، کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ زید ابو طالب کو کافر اور ابو لہب و ابلیس کے مماثل کہتا ہے اور عمر بدی دلائل اس سے انکار کرتا ہے کہ انہوں نے جناب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت و نصرت و حمایت و محبت بدرجہ غایت کی اور راز شریف میں قصائد لکھے، حضور نے ان کے لیے استغفار فرمائی۔ آگے چل کر سوال یہ ہوتا ہے کہ کون دونوں میں حق پر ہے اور ابو طالب کو مثل ابو لہب و ابلیس سمجھنا کیسا، اور ان کے کفر میں کوئی حدیث صحیح وارد ہوئی یا نہیں؟ سوال کے جواب میں اعلیٰ لکھتے ہیں کہ اس میں شک نہیں کہ ابو طالب تمام عمر سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفظ و حمایت و کفالت و نصرت میں مصروف رہے۔ بہت سارا لمبا جواب ہے، میں مختصر آپ کی بارگاہ میں چند چیزیں عرض کروں گا۔ کہتے ہیں اس میں شک نہیں کہ وہ حضور کی نصرت فرماتے رہے اور اپنی اولاد سے زیادہ حضور کو عزیز رکھا، اس وقت میں ساتھ دیا کہ ایک عالم حضور کا دشمن جاں ہو گیا تھا، اور ناز شریف میں قصائد ان سے منقول ہیں۔ مگر اعلیٰ کہتے ہیں مگر مجرد، اب یہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 658 ہے۔ ساری چیزیں ٹھیک ہے کہ انہوں نے حضور کے لیے قصائد لکھے، حضور علیہ السلام کی نصرت فرمائی، مگر مجرد ان امور سے ایمان ثابت نہیں ہوتا۔ صرف آپ کہیں یہ باتیں ہیں اور ایمان ثابت ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ کاش یہ افعال و اقوال ان سے حالت اسلام میں صادر ہوتے تو سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ ظاہراً سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی افضل قرار پاتے، یعنی ان دونوں رضی اللہ عنہما سے افضل قرار پاتے۔ قرآن پاک میں ہے، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ یہی جو آیت میں نے پڑھی ہے ابھی قرآن پاک کی آیت، یہ شان نزول ہے ابو طالب کے حوالے سے کہ اے نبی تم ہدایت نہیں دیتے جسے دوست رکھو، ہاں خدا ہدایت دیتا ہے جسے چاہے۔ اب اس کی تفسیر میں بہت سارے مفسرین کا ذکر کیا، کہا کہ مفسرین کا اجماع ہے کہ یہ آیہ کریمہ ابو طالب کے حق میں نازل ہوئی۔ معالم التنزیل کا حوالہ دیا، پھر جلالین میں کا حوالہ دیا، مدارک کو تنزیل کا حوالہ دیا، کشاف
زمخشری کا حوالہ دیا، تفسیر کبیر کا حوالہ دیا، مرقات کا حوالہ دیا، امام نووی کا حوالہ دیا، بہت سارے حوالہ جات دے کے فرمایا یہ ابو طالب کے حق میں نازل ہوئی ہے کہ اللہ نے فرمایا اے محبوب آپ ہدایت نہیں دیتے جب دوست رکھو، ہاں خدا ہدایت دیتا ہے جسے چاہے. ٹھیک ہے، یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو چاہتے ہیں کہ ہدایت مل جائے، آپ تو فرما رہے ہیں کہ ابو طالب کلمہ پڑھ لو، مگر وہ کلمہ نہیں پڑھ رہے، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی. اب دیکھیے حدیث میں ذکر فرماتے ہیں کہ صحیح حدیث میں اس آیہ کریمہ کا شان نزول یوں مذکور ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے مرتے وقت کلمہ پڑھنے کو ارشاد فرمایا تو صاف انکار کیا اور کہا مجھے قریش عیب لگائیں گے کہ موت کی سختی سے گھبرا کر مسلمان ہو گیا، ورنہ حضور کی خوشی کر دیتا. اس پر رب العزت تبارک و تعالی نے یہ آیہ کریمہ اتاری، یعنی اے حبیب تم اس کا غم نہ کرو، تم اپنا منصب تبلیغ ادا کر چکے، ہدایت دینا اور دل میں نور ایمان پیدا کرنا یہ تمہارا فعل نہیں، اللہ عز و جل کے اختیار میں ہے اور اسے خوب معلوم ہے کہ کسے یہ دولت دے گا، کسے محروم رکھے گا. اللہ اکبر. صفحہ نمبر 673 میں ایک اور حدیث لائے، صحیحین و مسند امام احمد میں حضرت سیدنا عباس عم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، کیا انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی حضور نے اپنے چچا ابو طالب کو کیا نفع دیا؟ خدا کی قسم وہ حضور کی حمایت کرتا اور حضور کے لیے لوگوں سے لڑتا جھگڑتا تھا. فرمایا میں نے اسے سراپا آگ میں ڈوبا ہوا پایا تو اسے کھینچ کر پاؤں تک آگ میں کر دیا، اور اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوتا. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت، حضور کی کفالت، حضور کی نصرت و حمایت، اس سب کا ان کو فائدہ ہوا. پھر صفحہ نمبر 686 پہ لکھا سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقہ اکبر میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی موت کفر پر ہوئی، والعیاذ باللہ تعالی. 740 نمبر صفحے پہ فرماتے ہیں ہاں ابو لہب و ابلیس لعنہم اللہ کو مثل کہنا محض افراط اور خون انصاف کرنا ہے. ابو طالب کی عمر خدمت و کفالت و نصرت و حمایت حضرت رسالت علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والتحیہ میں کٹی. آخر نہ دیکھا جو صحیح حدیث میں ارشاد ہوا کہ ابو طالب پر تمام کفار سے کم عقاب ہے، ان کے اوپر آگ کی تہیں ہیں اور ان کے نیچے آگ کی تہیں، بلکہ دونوں کا ثبوت کفر بھی ایک سا نہیں. ابو طالب کے باب میں اگرچہ قول حق و ثواب وہی کفر و عذاب اور اس کا خلاف شاذ و مردود و باطل و مطرود، پھر بھی اس حد کا نہیں کہ معاذ اللہ خلاف پر تکفیر کا احتمال ہو، اور ان اعداء اللہ کا کافر و ابدی جہنمی ہونا تو ضروریات دین سے ہے، جس کا منکر خود جہنمی کافر. تو فریقین کا نہ کفر یکساں، نہ ثبوت یکساں، نہ عمل یکساں، نہ سزا یکساں، ہر جگہ فرق زمین و آسمان. پھر مماثلت کہاں؟ دیکھیے اعلیٰ حضرت کا کیا خوبصورت جملے ہیں. بہت سارے صحابہ کرام علیہ رضوان کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، محدثین کا، شارحین کا، مفسرین کا ذکر آپ نے فرمایا، اور فقہاء کا، اصولیین کا، کہ آپ کا بھی یہی موقف ہے کہ ایمان ابو طالب ثابت نہیں. یہ میرے ہاتھ میں تحقیق الحق فی کلمۃ الحق، یہ ہیں حضرت امام المسلمین حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی کتاب کے صفحہ 153 پر ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حارث و قثم و زبیر و حمزہ و عباس و ابو طالب و عبدالکعبہ، آگے ابو لہب و صفیہ و عاتقہ، یہ سب کا ذکر فرماتے ہو. آگے فرماتے ہیں عزی جماعت ایمان آوردند سے کس، حمزہ و عباس و صفیہ. فرمایا ان سب حضرات میں 3 بندے ایمان لائے، ایک حضرت حمزہ، ایک حضرت عباس اور ایک حضرت صفیہ، باقی ابو طالب سمیت ایمان نہیں لائے. یہ اعلیٰ حضرت گولڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فتویٰ ہے. اتنے بڑے علماء اہل سنت کے فتاوے آپ کے سامنے رکھے، قرآن و حدیث آپ کے سامنے رکھی، فیصلہ اہل سنت کر سکتے ہیں. دوسری جہاں تک بات رہی مناظرے کی، تو مفتی مختار علی حیدری صاحب، میں ان کے موقف کی بھرپور تائید بھی کرتا ہوں اور اہل سنت سے گزارش کرتا ہوں ان معاملات میں، ان مسائل میں اپنے علماء کے ساتھ رہیں.